الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات، محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سلسلہ وار سورۃ الفرقان کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور پچھلے جمعے وہ مکمل ہو گیا تھا. اللہ نے خیر رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ہم سورہ المومنون شروع کریں گے. آج کے درس میں اس سورہ مبارکہ میں جو ہم نے مضامین پڑھے ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ اور ان احکامات کی ایک سمری سی سمجھ لیں آج کے درس میں عرض کروں. جن مضامین کا اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے احاطہ فرمایا ہے ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی توحید جو قرآن کا سب سے بنیادی موضوع ہے، اور سورہ اخلاص کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ ہر قسم کے شرک کا رد کر دیا ہے اس کی ابتدائی 3 آیتوں نے، جن کی میں نے ابھی تلاوت کی. اللہ کے بابرکت ہونے کا تذکرہ، ہر چیز کو نشو و نما دے کے اس کے مقام انتہا تک پہنچانے کی قوت اور طاقت کا منبع صرف اللہ، اور اس کی توحید کا حال یہ کہ صرف وہی ہے اور کوئی نہیں. اس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اور یہ قرآن اتارا ہے، اور یہ اس لیے اتارا گیا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، روشنی کو تاریکی سے جدا کرنے والا، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرقان ہے، اور قرآن مجید تو فرقان ہے ہی. اور یہ دونوں ایک ہی کام کے لیے بھیجے ہیں، اور وہ بات ہے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے عالم کے لوگوں کو ڈر سنا دیں اس دن کا جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. اس سورہ مبارکہ کی 17ویں آیت میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے بیان کہ وہ دن ہوگا جب اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور ان معبودان باطل کو بھی لائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی بندگی کی گئی.
اللہ کو چھوڑ کے جنہیں پکارا گیا، حاجت روا اور مشکل کشا بنایا گیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان معبودوں کو بھی بلا لیا جائے گا، عبادت کرنے والوں کو بھی بلا لیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کہ بت تو پتھر کی بے جان چیزیں ہیں۔ آیت کا اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اللہ ان سے پوچھے گا، ان معبودوں سے پوچھے گا جن کی عبادت کی، تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، تم نے انہیں راہ راست سے بھٹکایا تھا۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ، وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات ہر نقص کمال سے، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائیں، کسی اور سے ہم تعلق جوڑیں، ہم تو خود بندے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات پتھر کے بت نہیں کہہ رہے، یہ بات فرشتے کہہ رہے، یہ بات انبیاء کہہ رہے، یہ بات اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بات شہداء عظام کہہ رہے ہیں، یہ وہ بزرگان دین کہہ رہے ہیں جو اللہ کی توحید کا پیغام سنانے آتے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی محبت اور ان کی عظمت میں اتنا غلو کیا گیا کہ لوگوں نے انہیں خدا بنا لیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں اس کی ایک اور وضاحت سامنے آتی ہے کہ وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے، پوچھیں گے حضرت عیسیٰ سے، تم نے کہا تھا انہیں کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، ان کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ اللہ، مجھے بات وہ کہنے کا حق کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اور میں تو انہیں وہی بات کہتا رہا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کی بندگی کرتا ہوں اور تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ اور ساتھ ایک جملہ اس مقام پر ایسا ارشاد ہوا ہے حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے جو وہ قیامت میں کہیں گے کہ اللہ، جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو تجھے معلوم ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، یعنی میں اتنا بے خبر ہوں کیونکہ تو علام الغیوب ہے، اور مجھے جتنا تو نے علم دیا ہے بس مجھے اتنا پتہ ہے، لہذا یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو گویا اس دن یہ سارے لوگ بلائے جائیں گے، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ المدثر میں اس کا ایک اور حوالہ ملتا ہے اسی مضمون کا کہ جب فیصلہ ہو گیا جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، فی جنات یتساءلون، تو جنت والے سوال کریں گے، پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، دوزخیوں سے تم دوزخ میں کس لیے آئے، کیسے، کیا کیا تھا تم نے؟ تو وجہ انہوں نے اپنے بہت سارے جرائم گنوائے ہیں، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگوں کی ضرورتوں میں کام نہیں آتے تھے، ہم بیکار قسم کے ٹیبل ٹاک میں لگے رہتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حقیقت میں ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یہ یقینی دن آ گیا، موت آ گئی، ہم مر گئے، اور قیامت آ گئی، ہم آج اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس پر ہمارا ایمان نہیں تھا۔
اور آپ غور کریں گے تو بنیادی بیماری ہی یہ ہے